بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے وہ خلیفہ گزرے ہیں، وہ امیر گزرے ہیں کہ مسلمانوں کو جو کوئی بھی حکم کرتے تھے تو مسلمان اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے، اپنی جان کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم مانتے تھے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سپہ سالار گزرے ہیں اس تاریخ کے کہ جنہوں نے کوئی ایسی جنگ نہ ہاری ہو۔ ایسے سپہ سالار کو جب انہوں نے اپنے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے اف تک نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے کیوں ہٹا رہے ہو، میں نے آج تک کوئی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنا سر خم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ایک سپاہی کی حیثیت وہ جنگیں لڑتے رہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ دکھاتے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ابھی سپہ سالار تھا، مجھے سپاہی بنا دیا گیا ہے تو میں ابھی جنگیں لڑنا چھوڑ دوں۔ ایک دفعہ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال غنیمت کا کچھ سامان آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ سامان تقسیم کر رہے تھے جس میں کچھ سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے، روزمرہ کی زندگی کے استعمال کرنے والا سامان تھا، جس میں کچھ جانور بھی تھے، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ بھی تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ سامان مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے، وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو وہاں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود اس اونٹ کے پیچھے بھاگ کے جانے لگے تاکہ میں اس کو پکڑ کے لا کر مسلمانوں میں اس کو دے دوں۔ تو وہاں پر کھڑے ایک صحابی کہنے لگے، اے امیر المومنین آپ کیوں بھلا اس کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے کسی غلام کو بھی تو بھیج سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی حکم کرے تو بھلا کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے ایک سپہ سالار کو عہدے سے ہٹایا تھا انہوں نے اف تک نہیں کی تو بھلا غلام ان کے پیچھے کیسے نہیں جا سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ایک خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ میرے بھائی میری بات سنیں، میں بھی تو اپنی رعایا کا، اپنے نبی کا، اپنے اس رب کا غلام ہی ہوں نا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور مجھے اس اپنے لوگوں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ میں اپنی اس رعایا کا غلام بن کر کی خدمت کروں، بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غلام ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کا وہ جواب سن کر وہ صحابی رسول خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود جا کر اس اونٹ کو پکڑ کر لائے اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ہمیں دنیا کا ایک چھوٹا سا عہدہ ہی مل جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کتنا اونچا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر اڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں اتنی ہوا بھر جاتی ہے، لیکن وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا۔ ایسا حکمران اگر کسی کو کوئی حکم کرے تو اس کے حکم کے لیے لوگ اپنی جانوں تک قربان کر دیں، اور ہم اگر کسی کو کوئی حکم کریں، کسی کو کوئی کام بتائیں، شاید لوگ ہمارے سامنے ہمارے ڈر کی وجہ سے وہ کام تو کر دیں لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صحابہ نے جو زندگی اپنی گزاری اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہو جائے گی، اور لوگ ہمارے صرف سامنے نہیں ہمارے پیٹھ پیچھے بھی ہماری عزت کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اچھا سا کمنٹس کرنا ہے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔